السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا کیوں کینسل کیا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں لوگ بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے، مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہے۔ جو اسلام آباد کے میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں، دو تین چیزیں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے آخر کیوں دھرنا ملتوی کیا، ایسا کیا ہوا، کیا مذاکرات ہوئے، کیا کوئی ڈیل ہوئی، کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، کس نے مداخلت کی، یا کیا عمران خان ڈر گئے، کیا عمران خان کو کوئی خوف دلایا گیا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری تھیوریز جو ہیں اسلام آباد کے میڈیا حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بتاؤں گا کہ کون کون سی تھیوریز ڈسکس ہو رہی ہیں، عمران خان کے دھرنا ختم کرنے کے پیچھے کہانی کیا ہے، کیونکہ یہ سوال بہت امپارٹنٹ ہے۔ سب اس پر حیران ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک عمران خان بغیر کسی مشاورت کے دھرنا کینسل کر کے چلے گئے، اور لوگ جو ہیں، کارکنان جو ہیں، ڈی چوک پر انتظار ہی کرتے رہے، اور عمران خان سینٹورس کی بیک سائڈ پہ، سینٹورس سے بھی پیچھے جنا ایونیو پر اپنا خطاب مختصر سا 15-20 منٹ کا خطاب کر کے رفو چکر ہو گئے۔ تو عمران خان کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، یا پی ٹی آئی کے سیاست پر کیا اثرات پڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر پر اس کا کیا اثر پڑا ہے، حکومت پر کیا اثر پڑا ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ تو دو تین جو تھیوریز ویورز ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان نے کیوں یہ دھرنا ختم کیا، لانگ مارچ ختم کر کے، اور نکلیے کیوں۔ کوئی مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی ڈیل ہوئی۔ ایسا کچھ ابھی تک کوئی جو مصدقہ کوئی اطلاعات نہیں آ رہی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کیے، یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، یا حکومت نے کوئی ڈیل کی ہے۔ ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں آ رہی۔ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ رات کو 3 بجے مذاکرات ہوئے اور معاملات طے ہو گئے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ عمران خان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ عمران خان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ جو 3.5-4 سال تک کبھی مذاکرات جس نے نہیں کیے، جن لوگوں کے ساتھ، جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ آج مذاکرات اس دن کیوں کرتے کہ جس دن وہ دھرنا لے کر آئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے، تاریخ نہیں دیتے، تب تک بیٹھا رہوں گا۔ اچھا، یہ بھی اب سوال یہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دے کے چلے گئے ہیں، کیا 6 دن کے بعد عمران خان پھر آئیں گے؟ تو وہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان پھر آ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے بہت بڑا موقع اپنا ضائع کر دیا، مس کر دیا۔ اب عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے 6 دن کے بعد دوبارہ آنے کا، کیونکہ ان کے جو کارکنوں کے ساتھ اسلام آباد میں حکومت نے کیا ہے، جو کارکنوں نے یہاں پہ جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی، گھیراؤ جلاؤ اسلام آباد میں کیا۔ ایک بینک کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے ویلاگ میں، فوٹیج بھی آئی تھی، وہ کیونکہ سارے ٹی وی چینلز پہ چلی تھی، اس لیے میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ تو وہ جعلی فوٹیج تھی، وہ اسلام آباد کی نہیں تھی۔ بینک اسلام آباد میں نہیں لوٹا گیا تھا، یہ کہیں پرانی، کہیں اور جگہ کی کوئی فوٹیج میڈیا میں وائرل کی گئی تھی۔ اس طرح کے واقعات جب ایونٹ ہوتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس میں، اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی فوٹیجز جو ہیں ظاہر مخالفین کی جانب سے جاری کرا دی جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے بھی ذکر کیا تھا اس کا۔ تو اس کی کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں بینک نہیں لوٹا گیا تھا، باقی گھیراؤ جلا، گاڑیاں جلا دی گئی تھی، میٹرو اسٹیشن جلا دی گئی تھی، درخت جلا دیے گئے تھے، یہ نقصانات ضرور کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے۔ تو یہ بھی گھیراؤ جلا میں آتے ہیں، یہ بھی
آرٹیکل جو دفعہ 144 ہے اس کی خلاف ورزی ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے، بہت سارے اور دفعات اس پہ لگ سکتی ہیں، تو قانون ہاتھ میں اٹھانا تو ہے، اس کو قانون ہاتھ میں اٹھانا کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال عمران خان پہ آتا ہوں کہ عمران خان ایک تو 6 دن کے بعد مجھے آتا ہوا دوبارہ نظر نہیں آ رہا، دوسرا مذاکرات عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے نہیں ہوئے، 2 گھنٹے اسلام آباد میں جب داخل ہوئے تھے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عمران خان کا قافلہ پیچھے رک گیا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے اسی لیے قافلہ رک گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، عمران خان تھکے ہوئے تھے، وہاں پہ عمران خان نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آرام کیا ہے، کنٹینر میں نیند فرمائی ہے، آرام فرمایا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صبح کو پھر کوئی 7:30 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ سوئے ہوئے تھے، عمران خان خطاب کر کے نکل لیے، تو مذاکرات کوئی نہیں ہوئے۔ ہاں 2 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، ایک تو عمران خان کو ڈرایا گیا، عمران خان کو اپنے ہی شاید لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو یا پیغام دیا گیا یا مخبری سمجھے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان تک پہنچا دی گئی کہ خان صاحب بڑا پلان بنا دیا گیا ہے جی آپ کے خلاف، آپ کو گرفتار کرنے کا، آپ کو اٹھانے کا، آپ کو فلاں چھاؤنی میں پنوا کل شفٹ کیا جائے گا، فلاں جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا، فلاں جیل میں رکھا جائے گا، تو یہ سکھر جیل میں، تو مچ جیل، تو یہ مختلف اس طرح کی تھیوریز چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے جان بوجھ کے یہ ڈرایا گیا ہو کہ خان صاحب خوف سے بھاگ جائیں، کیونکہ یہ خان صاحب کے جیل اور تھانے یہ خان صاحب کے مزاج کی بات ہی نہیں ہے، کبھی خان صاحب نے جیل تھانہ نہیں دیکھا۔ ایک رات مشرف دور میں مجھے یاد ہے، مجھے تو ایک رات یاد ہے، باقی خان صاحب بتائیں گے، ہو سکتا ہے زیادہ راتیں رہے ہو، لیکن مجھے جو یاد ہے کہ ایک رات تھانے میں رہے تھے، وہ ابھی تک جلسوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے جیل کاٹے ہیں۔ تو خان صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ تھانے میں اور جیل میں رہیں، ان کو اب ظاہر بڑے جس طرح کی وہ شاہانہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں وہ تھانے میں نہیں مل سکتی، تو تھانے سے جیل سے خان صاحب کتراتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ بھاگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تھانے میں بند کر دیں یا جیل میں ڈال دیں، تو جو میری جو شاہانہ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، جو مجھے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ملیں گی تھانے میں، جیل میں، یہ تکالیف دیں گے، یہ ساری خندق جو ہے یہ نکالیں گے، حکومت نکالے گی، رانا ثناء اللہ 15 کلو 13 کلو جو ہیروئن رانا ثناء اللہ پہ لگائی تھی اس کا حساب کتاب بھی برابر کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے متھے لگا ہوا ہوں، پاک فوج کو گالیاں دے رہا ہوں، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو وہ بھی حساب کتاب ہو سکتا ہے تھانے میں یا جو جیل میں ہے چکتو کر لیا جائے، تو عمران خان کو یعنی حساب برابر کیا جائے تو عمران خان کو یہ خوف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈرایا گیا کہ خان صاحب پلان یہ بنایا گیا ہے کہ جی 2 گروپ بنائے گئے ہیں فورسز کے، ایلیٹ فورسز کے اور پولیس کے اور ایف سی کے اور رینجرز کے، تو یہ اس طرح تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا، کنٹینر سے آپ کو گھسیٹ کر اٹھانے کا پلان بنایا گیا ہے، پہلے کنٹینر کے ارد گرد جو ہے شیلنگ دھواں قسم کی شیلنگ کی جائے گی، اور شیلنگ کے نتیجے میں لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، جب ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کمانڈوز اندر گھس جائیں گے کنٹینر میں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ خان صاحب کو پلان تھا یا نہیں اس سے ہٹ کے مجھے نہیں پتا پلان تھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو اس طرح کا پیغام پہنچا دیا گیا، ہو سکتا ہے اپنے ہی پارٹی کے جو دلی طور پر خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے ان سے ہی یہ پیغام دلوایا گیا ہو، لیکن خان صاحب نے پھر پلان بنایا کہ جی نکل لیو بھائی، یہ تو سیریس ہو گئے ہیں، میں تو مذاق میں کر رہا تھا، یہ تو سیریس ہو گئے ہیں، تو خان صاحب اس طرح تقریر کر کے نکل لیے۔ دوسری جو سب سے امپارٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آنے والی بات جو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ خان صاحب اسی لیے دھرنا کینسل کر کے چلے گئے کیونکہ خان صاحب کو جو بتایا گیا تھا کہ بھائی کراؤڈ اتنا ہوگا، خان صاحب تو 20 لاکھ لوگ کہتے رہے ہیں نا، خان صاحب کی پارٹی والے لوگ 20 لاکھ لوگ کہتے رہے ہیں،
تو لوگ جو بہرحال 20 لاکھ ہو نہ ہو، لاکھ بھی ہوتے تو بھی خان صاحب بیٹھ جاتے، لیکن لوگ تھے چند ہزار. تو خان صاحب نے کہا یار یہ مجھے تو، جس نے بھی خان صاحب کو تیار کیا تھا، مجھے تو آسرا دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اتنے لوگ ہوں گے، اتنا کراؤڈ ہوگا، آپ جائیں گے تو حکومت خود بھاگ جائے گی، ریزائن آ جائے گا. ٹی وی چینلز پر، کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں ان پہ بڑا ہلا گلا مچا ہوا تھا، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، ابھی بھی استعفیٰ دے دو، بس خان صاحب آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں. یہ اس طرح ٹی وی چینل نے مسخرے بٹھائے ہوئے ہیں. میں آپ کو معذرت کے ساتھ، میرے صحافی بھائی ہیں لیکن یہ مسخرے صحافی ہیں، سیریسلی. چاہے کتنا بڑا نام ہو، میں نام کسی کا نہیں لے رہا. یہ جو تماشا لگایا ہوا تھا، ایک خان صاحب بس اسلام آباد میں قافلہ داخل ہو رہا ہے، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، حکومت استعفیٰ دے دے، اسٹیپ ڈاؤن کرے اور الیکشن اناؤنس کرے، نہیں تو یہ ہوگا یہ ہوگا، خون خراب ہو. بھائی کیا ہوا؟ یہ کچھ بھی نہیں. ایسے صحافیوں کو تو فارغ ہی کر دینا چاہیے. تو بہرحال وہ مسخرے اپنی جگہ پہ. تو خان صاحب کو بہرحال کراؤڈ نہیں ملا. خان صاحب، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو کراؤڈ تھا وہ بڑا چارج تھا اور لوگ مشتعل تھے اور لیڈر لیس تھے، لیڈر کوئی نہیں تھا، لوگ خود ہی جذباتی بنے ہوئے تھے. بالکل چیف جسٹس کے ریمارکس، پی ٹی آئی کے ورکروں کے ریمارکس، چیف جسٹس کے ریمارکس جو تھے بالکل سیم تھے. جو پی ٹی آئی کا ورکر ہی کوئی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. میں معذرت کے ساتھ، یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے یہ ریمارکس ہیں، یہی پی ٹی آئی کے ورکر کہہ رہے ہیں جو چیف جسٹس فرما رہے تھے. تو بہرحال خان صاحب بھاگ اسی لیے گئے کہ خان صاحب کو کراؤڈ نہیں دیا گیا، توقع کے مطابق کراؤڈ نہیں دیا گیا. خان صاحب نے دیکھا کہ یار یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، یہ تو مجھے مروانے کے چکر میں ہیں. شیخ رشید احمد نے خان صاحب کو آسرا امید دلائی تھی کہ جی اتنے میں لوگ لے آؤں گا. شیخ رشید احمد نے خونی مارچ کا بھی نام دے دیا. تو شیخ پہ بھی خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تپے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کے درمیان بھی تو میں کوئی تلق کلامی بھی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد پر پی ٹی آئی کی قیادت تپی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ شیخ کو کنٹینر میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. آپ نے کنٹینر میں شیخ رشید احمد کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. تو شیخ رشید احمد اس لیے کنٹینر میں نہیں آئے کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی تپی ہوئی تھی، ان کی تو میں ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی نے شیخ کو کہا تھا کہ آپ نے خونی مارچ کا نام دے کے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں، اور حکومت کو یہ جواز مل گیا کہ وہ ہمارے کارکنوں کو روکے، خونی مارچ کو روکے، عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑی یہ وہ. تو یہ ملبہ شیخ رشید احمد پر بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ڈالا جا رہا ہے. تو شیخ رشید احمد ویسے ہی خود ہی سیانے ہیں، وہ باخبر آدمی ہے، خابرو آدمی ہے، ان کو مخبری جلدی ہو جاتی ہے، ان کو پتہ پہلے چل جاتا ہے کہ بھئی کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ تو کنٹینر کے نزدیک بھی نہیں آئے، نیڑے بھی نہیں آئے. اور پشاور سے لے کے اسلام آباد تک شیخ رشید احمد غائب تھے. آپ نے کہیں شیخ رشید احمد کو نہیں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں شیخ رشید احمد آئے ہوں. تو پی ٹی آئی خود بھی تپی ہوئی تھی شیخ رشید احمد پہ اور شیخ رشید احمد خود بھی نہیں آئے. تو شیخ رشید احمد نے کوئی اعلان بھی کیا تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ لے کے آؤں گا، خان صاحب کو کوئی یہ کہا تھا، لیکن وہ کراؤڈ شیخ کا بھی نہیں تھا. تو خان صاحب ایکچولی یہ دھرنا، دو وجوہات مجھے سمجھ میں یہ آ رہی ہیں. ایک، خان صاحب کو ڈرایا گیا کہ آپ کو اٹھا کے مچ جیل میں رکھیں گے، فلاں چھاونی میں رکھیں گے یا ادھر رکھیں گے، یہ تکالیف دینے کا آپ کو جو ہے پلان بنا دیا گیا ہے اور اس طرح آپ کو اٹھانے کا پلان. ایک تو خان صاحب اس لیے بھاگ گئے. دوسرا، خان صاحب کو جنون جو معاملہ ہے، جو حقیقت ہے وہ ہے کراؤڈ کا، کہ کراؤڈ نہیں تھا. خان صاحب اسی لیے مایوس ہو کے اور نکل لیے. اب 6 دن تو پھر گزرے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 6 دن کے بعد عمران خان آئیں گے. حکومت پر پی ٹی آئی کا کارکن تو مایوس ہوا ہے اس سے. عمران خان اپنی جو سیاست ہے وہ کل دفن کر کے چلے گئے، زمین بوس کر کے چلے گئے. پی ٹی آئی کا ورکر، کیونکہ یہ یوتھیا ہیں،
یہ بہت سارے ابھی بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب جی دوبارہ آئیں گے، یہ کیونکہ مرضی ہے، ظاہر ہے یوتھے جو ہوئے تو، لیکن بہت سارے کارکنان ناراض بھی ہیں خان صاحب کے۔ دوسرا، حکومت عمران خان کے پریشر میں سے اب آزاد ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ حکومت نے کل بل منظور کرائے ہیں قومی اسمبلی سے، وہی بل جو خان صاحب نے پہلے منظور کرائے تھے، نیب کا بل اور الیکشن کا بل، یہ حکومت نے قومی اسمبلی سے منظور کرا لیے۔ یہ اس لیے منظور کرائے، جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ اسی لیے منظور کرائے حکومت کیونکہ عمران خان کا پریشر ختم ہو گیا، اور اب عمران خان کچھ نہیں کر سکتے۔ اب حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی اور الیکشن بھی وقت پر ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔